بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدین کے مسائل۔ عید خوشی میں اظہار بندگی۔ اسلام ایک ایسا مبارک دین اور مذہب ہے جس کی مذہبی اقدار اور تعلیمات لہو و لعب سے کوسوں دور اور خرافات کے شائبے سے بالکلیہ پاک ہیں۔ چنانچہ اسلامی شریعت نے جہاں انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے متبعین کے لیے سال میں 2 دن عید کے نام پر خوشی و مسرت کے لیے تجویز کیے ہیں، وہیں ان میں پرعظمت عبادت دوگانہ نماز عید واجب کر کے خوشی کے جذبات کے ساتھ معرفت خداوندی اور شکر نعمت جیسے واجبات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ عید محض مذہبی تہوار نہیں بلکہ انعامات خداوندی کی شکر گزاری کا نام ہے۔ عید کھیل کود کا دن نہیں بلکہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے۔ وہ منظر بڑا خوشنما اور عبرت آموز ہوتا ہے جب ایک ہی دن، ایک وقت، ایک ہی انداز میں اور ایک ہی جذبے کے ساتھ دنیا کے قریے قریے، چپے چپے، شہر در شہر، مسجدوں میں، میدانوں میں، سڑکوں میں، عیدگاہوں میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں بلکہ کروڑ ہا کروڑ فرزندان توحید بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو کر نہ صرف جذبہ ابدیت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اسلامی اخوت کی بھی شاندار مثال پیش کرتے ہیں۔ جب سفید سفید لباس پہنے بچے، بوڑھے اور جوان عید کی خوشیاں مناتے اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید میں مشغول نظر آتے ہیں تو دیکھنے والے صاحب ایمان کا دل عظمت ایزدی سے سرشار اور روح ایمانی سرور سے مسرور ہو جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجامع میں عاجزی و انکساری اور تضرع و زاری کے ساتھ دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ رحمت خداوندی کے بے پایاں نزول کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ عید کی رات بھی اسلام کی متبرک ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کو انعامات سے سرفراز کرتا ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ عارفین کے لیے یہ رات مسرت کا ابدی پیغام اور وصال محبوب کا عنوان بن کر آتی ہے۔ وہ انعامات خداوندی کے حصول کے لیے راتوں رات بارگاہ ایزدی میں حاضر رہ کر سر بستہ راز و نیاز میں مشغول رہتے ہیں اور بیش از بیش رحمت خداوندی کے مستحق بنتے ہیں۔ دنیا کی قوموں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں لہو و لعب، ناچ گانے، شراب نوشی اور تفریحات کو پسند کرتے ہیں۔ اگلے پچھلے رنج و غم اور مسائل کو بھول کر وقتی خوشی میں ایسے سرشار ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی سدھ ہی نہیں رہتی۔ ہم اپنے برادران وطن میں ہولی اور دیوالی کے موقع پر ایسے مناظر بکثرت دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو وہ ہر طرح کے گناہ اور منکرات میں مبتلا ہو کر اظہار خوشی کرتے ہیں۔ یہی دستور زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ بھی سال میں 2 دن خوشی کے مناتے تھے۔ ان دونوں دنوں میں خوب کھیل کود ہوتا تھا اور گانے باجے کی مجلسیں جمتی تھیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سلسلوں کو ختم فرما کر اللہ تعالی کے حکم سے
ان دو دنوں کے بجائے دو خوشی کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر فرمائے، اور ان دنوں میں اظہار مسرت کا مظاہرہ کھیل کود، لہو و لعب اور تفریحات کے ذریعے نہیں کرایا گیا، بلکہ اسلام کے ماننے والوں کو حکم ہوا کہ وہ مسرت کا اظہار اس انداز میں کریں کہ وہ خوشی ان کے ظاہر اور باطن سے نمایاں ہو سکے، دلوں کی گہرائیوں سے سرور کی خوشبوئیں اٹھیں، ذہن و دماغ کے گوشوں سے عطر بیز ہوائیں پھیلیں، اور بدن کا رگ و ریشہ اور رواں اظہار مسرت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوششیں کرنے لگے۔ ایسی لازوال خوشی کے حصول اور اس کے اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب جس رب کائنات کا بندہ ہے وہ اس بندہ نواز کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر کے اس کی خوشنودی کا مستحق بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جس بندے کا آقا اس سے خوش ہو جائے، اس بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے خوشی کے دنوں میں اظہار بندگی کا حکم دے کر شکرانے کے طور پر دوگانہ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہی عید کی اصل روح ہے۔ بقیہ جو لوازمات ہیں، مثلا نہانا دھونا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، خوشی اور بشاشت کا ظاہر کرنا وغیرہ، وہ سب ضمنی چیزیں ہیں۔ آج کے دن کا اصل کام یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دے کہ وہ واقعی اپنے رب کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، اور ایسے ہی بندے کو حقیقت میں عید کے دن خوشی منانے کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق